نیکسٹ کوشچن ہے جی بھائی، لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز. قرات کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں قرات پڑھنا. قاری پڑھنے والا، قاری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کتاب کا قاری ہوں میں، پڑھنے والا. قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن اس کا ایک تلخ پہلو بھی ہے. قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھے جانے والی کتاب ہے. یہاں پہ کوئی میگزین بھی، کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو وہ سمجھ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ انگریزی کے اخبار کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ ہو؟ سر وہ جس لفظ کی سمجھ نہیں آتی گوگل میں سرچ کرتا ہے. ایون اگر خبروں میں سنتا ہے تو وہ سرچ کرتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کو اس نے کبھی نہیں سرچ کیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سر، 19واں پارہ کھول کے نا سرچ کر لیں، پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے قیامت والے دن، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی ہر تقریر سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت. المستدرک الحاکم میں 318 نمبر حدیث ہے، کتاب العلم چیپٹر میں. غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں، 6225 سے 6228 تک. اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. غدیر خم اہل بیت اور قرآن، حجۃ الوداع قرآن اور سنت. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کس کو بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کی وصیت کی تھی. وصی بھی قرآن، خلیفہ بھی قرآن، سب کچھ قرآن، اور امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. تو اب آپ دیکھ لینا صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور دیا ہے نا. عرب کے لوگوں کو مسلط کیا ہے نا رومن اور پرشین امپائر پہ، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. پہلے ذلیل ہوئے رومن اور پرشین امپائر کے لوگ جنہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا، اور پھر بعد میں مسلمان ذلیل ہوئے اس کو چھوڑ کے. جو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی تمہارے آباء و اجداد، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کو تو انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے سر میرا مسئلہ نمبر 1 جو ہے نا وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے مجھے اللہ نے قرآن اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی دعوت و تبلیغ کا کام کروں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے مطابق عمل کرے اور اسی کی تبلیغ لوگوں کو کرے. تو قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن نہ سمجھ کے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے کا مطلب ایک عربی کو جب کہا جا رہا ہے قرآن سیکھو اور سکھاؤ تو کیا مطلب ہے؟ یہ سیکھو کہ عین کیسے نکالنی ہے، ہا کیسے نکالنی ہے. عربی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی قرآن کی تعلیمات سیکھو، کیونکہ اس کو تو پہلے ہی آتی ہے نا. یہ اسی لیے چکر تو سارا ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے نا سر. عرب کے لوگوں کو تو قرآن آتا ہے نا، اور عربی ان کو آتی ہے، اسی لیے وہ رو رہے ہوتے ہیں. تسی پھر بھی کہہ رہے ہو ہے تے گستاخ نے نا جی، پاویں رو بھی لیں. تو انہوں ایک کہانی کراتی ہے انہوں نے. تو یہ قرآن پاک کے ساتھ بڑا ظلم کیا انہوں نے. قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور پڑھی، صحابہ کرام نے حق ادا کیا، پھر عمل بھی کیا. اصل چیز اس کا ایسن جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ حافظ قرآن کے بارے میں بھی وہ جعلی باتیں مشہور کر دی ہیں جی، بس حافظ تو اتنے بندے نوں لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا؟ حافظ پہلے آپ تے جائے نا. بالکل ٹھیک. ہاں وہ خود بھی جنم میں جائے تو کسی اور بھی لائے جائے. اگر وہ عمل نہیں کرے گا، اس حدیث میں کیا ابو داؤد میں اور حاکم میں موجود ہے، جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قرآن کے مطابق عمل کیا، ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. وہ حافظ قرآن او اے جے تے منو بھی دسیو کوئی. حافظ جو الٹے کام کرتے ہیں وہ تو شیطان نے ریٹائرمنٹ لے لی ان کی وجہ سے. آپ دیکھیں مدرسے میں جو کچھ کرتے ہیں سر وہ تو ہم نہیں بتاتے، وہ تو پتہ ہے سب کو. مدرسے سے باہر نکل کے جو گول کھلاتے ہیں، آپ دیکھ لیں جتنا بھی ادم مچایا ہوا ہے نا یعنی دنیا کے اندر، وہ زیادہ تر حافظ ہی ہیں.
آپ کہیں یہ حافظ قرآن بھی ہے جی. اور اچھا وہ نام کی ہوتے ہیں, آپ ان سے قرآن سنیں تو قرآن کو نہیں آتا ہوتا. حافظ قرآن کو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں کہ ان کو ترجمہ آتا ہے قرآن کا؟ نہیں آتا. تو پھر کس چیز کی کر رہے ہیں یہ؟ الفاظ بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تجوید سے اگر سکھا بھی دیا ہے, آپ چیک کر لیں اس دفعہ جتنے تراویح میں قرآن پڑھ کے نکلے ہیں یا اگلی رمضان میں, ان سے ذرا پوچھیں قرآن کا مطلب کیا ہے, کیا آپ نے پڑھا آج؟ وہ تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس وقت قیام کرنا ہے, کس وقت رکوع کرنا ہے. آدھی آیات چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک دو بندیوں کی مسجد میں فجر کی نماز یعنی پڑھتا ہوں نا, وہ آپ کو پتا ٹپیکل حنفیوں نے چند ایک آیات یاد کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ اگر ایک ہفتہ ایک مسجد میں نماز پڑھیں نا, اگلے ہفتے وہی آیات ریپیٹ ہوں گی. کو بیچ میں سے نہیں پڑھتے. یہاں پہ ایک آئے ہیں ابھی امام صاحب ایک اہل حدیث مسجد میں, پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں, یعنی ڈیفرنٹ آیات لے کے چلتے ہیں. اچھا وہ ہر دفعہ نا یہ آیت پڑھتا تھا جی, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی ان روشن دلائل میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں اور ان کو کتاب میں بیان کر دیے بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو بیان کیا, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ لعنت بھیج کے نا وہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جاتا تھا. حالانکہ بات کنکلوڈ ہوئی ہے, ساتھ کیا ہے الا الذین تابوا, یعنی لا الہ پڑھ کے وہ رکوع میں الا اللہ نہیں پڑھتا تھا. الا الذین تابوا, ہاں مگر جو توبہ کر لیں, وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں, وہ بینوا اور وہ بیان کر دیں جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا, فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, تو ایسوں کی توبہ قبول اللہ تعالیٰ کرے گا اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. وہ ہمیشہ لانتے بھیج کے ہر تیسری فجر کے اندر لانتے بھیج کے نا تو وہ رکوع میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے ایک دن ارادہ کیا, میں اس کو کہوں یار یہ ایک آیت ساتھ آگے پڑھ لو, الا الذین تابوا بھی ہے. وہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ اس دن اس نے وہ پوری پڑھی, اس کے بعد سے ابھی تک وہ پوری پڑھ رہا ہے. تو میں نے یہ نظر رکھی ہوتی ہے. اگلے دن بھی وہ سورہ یوسف ایک بندہ پڑھ رہا تھا تو وہ بڑا یعنی لطف آ رہا تھا, ہمیں تو سمجھ آ رہی تھی نا, عجیب ہی جگہ جا کے اس نے روک دی. میں کہ قاری صاحب تسی تے عالم بھی ہو, خدا دا نا ہے, سورہ یوسف شروع کی سی کو کدھر کوئی ایک ایپیسوڈ تے ختم کرنا سی نا ہوتا, یعنی قسط بھی ختم ہونی چاہیے نا کہیں پہ, یعنی آدھی بات تو انہوں نے اچک لی جائے. یعنی اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ لوگ ویسے ہی پیچھے کھڑے ہیں, کوئی ساڑھے ورگے بھی کوئی درویش کھلوتے ہوتے ہیں جنہوں کو جو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے. آپ ویسے قرآن سننا شروع کریں نا, اتنا ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا جو آپ نماز میں سنتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا نا کہ قرآن پاک فجر کی نماز جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ کہا گیا کہ قرآن پاک کو فجر کے ساتھ لیٹ کیا گیا کہ وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر, فجر کی نماز قرآن کے ساتھ ہو. سر نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز تقریباً 40 سے 50 منٹ کی ہوتی تھی. سر وہ جو سورتیں پڑھتے تھے, تو پھر ظاہر پیچھے جب صحابہ سنتے تھے ان میں بجلی بھری گئی ہے نا, پھر انہی کی زبان ان کو سمجھ آ رہی ہے. یہ تو آپ نے صرف ایک جملے ہی بولے میں نا جی, جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں, جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے کتوں تو گلاں کرنی ہے, تسی پڑھ بھی لو تو پتہ ہی نہیں کہ میں گلاں کرتا ہے. وہ گلاں کر رہا ہے, وہ انج ہی ہے گل تواڈے نال کہ ایسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے, بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے. اسی لیے وہ عربی تو گالیاں بھی نکالیں تو میرا پاکستانی کو تو نہیں پتہ چلے گا. بالکل صحیح. وہ لطیفہ بنیا نا, جو بھی کہندے سا کو قرآن ہی پڑھدا سی, ساڈے نوں ہی پتہ لگتا ہے قرآن. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں پہ ایک مسجد میں نا ایک قاری صاحب نے اپنا ایک اسٹوڈنٹ نا, نئی نئی مسجد بنی وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ چھوڑ دیا نا انہوں نے قرآن پڑھانے کے لیے. اب وہ سارے لوگ خوش ہیں کہ جی وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, پہلے سورتوں میں ہوتا تھا. سر اس نے 15 روزے ایک سورت میں ٹپائے ہیں, کبھی ادھر سے شروع کی کبھی ادھر سے, اس کو قرآن آتا ہی نہیں تھا. وہ تو اس کا استاد جب پہنچا نا اس نے کہا یار یہ تو حالے تک کسی سورت تک ہے. وہ پتہ چلا جناب وہ پڑھ یہی رہا سی, کدے اگوں کدے پچھوں کدے یہ بڑے بڑے بیچ میں ڈاچ کر جاتے ہیں. اکثر تو سامنے نہیں کھڑے کیے ہوتے پیچھے, اور ساموں پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ غلطی نہیں نکالنی. اب تو ذرا ماڈرن دور آ گیا نا کہ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے لوگوں نے وہ اسمارٹ فون پیچھے اٹھائے ہوئے ہیں, اس لیے بڑی مصیبت بن گئی اب ان کے لیے. ایسے ہی ہے, ہاں بالکل ایسے ہی. اب نہیں یہ اس طرح کر سکتے.
یا اگر پھر کوئی بالکل بولے لوگ ہیں وہ کر بھی جائیں تو وہ بتائیں گے نہیں کہ سر یہ کیا کیا بیچ میں سے چھوڑ دیا. تو اب تھوڑا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ لوگ قرآن جہاں پہ صحیح پڑھا جاتا ہے وہیں پہ جا کے یعنی تلاوت سنتے ہیں. تو قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, کاش یہ سمجھ کے پڑھی جائے تو چینج آ جائے.